السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد اطہر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس آئیڈیا اینڈ پاک۔ دوستو آج تقریباً 2 ہفتے ہو چکے ہیں میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ ایک تو کاروباری حوالے سے میں مصروف تھا اور دوسرا میں 3-4 دن میں نے بخار پکڑا ہے، جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا پایا اور چینل پہ آپ لوگوں سے کوئی میری بات چیت نہیں ہو سکی، میں آن لائن ہی نہیں آیا۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے 50 بکریوں کی فیزیبلٹی رپورٹ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف جائیں، آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو جو گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کر دیں، تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں وقتاً فوقتاً۔ بہت شکریہ، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو یہ دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بکریاں دکھاؤں گا کہ کس طرح کی یہ بکریاں ہیں۔ اس ٹائم یہ بھوکی کھڑی ہیں، انہیں کچھ زیادہ کھانا پینا نہیں کیا ہو۔ یہ محمد پوری نسل ہے، یہ مکھی چینی، کالی مکھی چینی ہے۔ یہ محمد پوری نسل کی بکری ہے، یہ محمد پوری۔ زیادہ تر یہاں پہ آپ کو محمد پوری نسل کی بکریاں ہی ملیں گی، جو بڑی بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موسم کافی سہانا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بادل ہیں، ابھی تو بڑی ہوائیں چل رہی تھی۔ تو دوستو اس میں آپ بکریاں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی بکریاں، خوبصورت بکریاں، سینگوں والی بھی ہیں، بغیر سینگ والی بکریاں بھی ہیں ان کے پاس۔ یہ میرے دوستوں کا فارم ہے، تو انہی کو دیکھ کر ہی میں نے شروع کیا تھا۔ تو اس میں اب آپ کو بتاؤں گا، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مکھی چینی نسل کی ہے۔ یہ شہری بکری ہے، شیری۔ یہ ماشاءاللہ اس طرح کا بریڈر کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بریڈر کس طرح کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، قد اس کا دیکھیں اور اس کی خوبصورتی دیکھیں، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس کی خوبصورتی۔ پیور نکرا، پیور محمد پوری یہ بکرا ہے اور بہت بڑا بکرا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے نا اس میں اور برکت ڈالے ان کے مال میں۔ تو ابھی فی الحال آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ان کے پاس بکریاں کس طرح کی ہیں، پھر میں اصل اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کو مین ٹاپک کی طرف آتے ہوئے۔ پہلے آپ یہ بکریاں دیکھنے، یہ دکھانا آپ کو ضروری ہے، پھر ہی آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس لیے میں ساری بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اچھا، ان کے پاس ایک کموری نسل کی بکری بھی ہے۔ وہ جو کموری ہے وہ ادھر میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت بکری ہے۔ اب یہ پریگننٹ بکری ہے، بچے دینے کے قریب ہے، تھوڑا ہی ٹائم اس میں لگے گا اور یہ بچے دے دے گی انشاءاللہ۔ دوستو آپ نے یہ بکریاں دیکھ لی ہیں، کچھ اس طرف شیڈ میں ہیں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، وہ اس طرف ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کوئی سبز باغ نہیں ہے کہ میں آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں۔ یہ ایکچول میں حقیقت ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے پیسے اس میں کمائے جا سکتے ہیں۔ سر 50 بکریاں جب آپ خریدیں گے تو آپ اچھی بکریاں خریدیں گے، جو بڑی بکریاں ہوں گی وہ آپ کو ایوریج جو ہے 20 سے 30 ہزار کی رینج میں ملیں گی۔ اگر آپ 25 ہزار کے حساب سے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو 25 کے حساب سے ملے، تو آپ لگائیں کہ 50 بکریاں 25 ہزار کے حساب سے کتنے کی پڑیں گی۔ دوستو یہ 50 بکریاں آپ کو ملیں گی 12,50,000 یعنی کہ 12.5 لاکھ روپے میں۔ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، آپ کو یہ بتا کر کہ شیڈ جو اتنی بکریوں کے لیے بنے گا اور اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا، بس اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی ڈائریکشن جو ہے ہمیشہ مشرق سے مغرب
یعنی سائڈ بند ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف سے سورج اگتا ہے اور دوسری طرف غروب ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ شمالاً جنوباً رکھی جاتی ہے تاکہ ہوا وغیرہ کا کراس آسانی سے ہوتا رہے۔ اب یہ تو ہو گیا شیڈ کی بات۔ اب اگر آپ نے 50 بکریاں لی ہیں، 12.5 لاکھ روپے آپ نے خرچ کر لیے ہیں، تو ان کی خوراک کا خرچہ کیا آئے گا؟ آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ سبز چارہ اور جو ہے جو ونڈا کھل چوکر وغیرہ آپ ڈالیں گے، اس سب کو ملا کے ایوریج ایک بکری کے اوپر آپ کا خرچہ جو ہے وہ 50 روپے پر ڈے کا ہے۔ 50 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ کا خرچہ ہوگا 2500 روپے روزانہ کا۔ اب 2500 بھی نہ لگائیں، جب زیادہ بکریاں ہوں گی آپ کے پاس تو جو ایوریج کاسٹ ہے آپ کی کم ہوگی، کیونکہ آپ بلک میں چیزیں لے کے آئیں گے تو اس میں آپ کو اور زیادہ کاسٹ کم پڑے گی۔ آپ 2500 نہ لگائیں، آپ 2000 لگائیں، 2000 روپے پر ڈے کا آپ کا خرچہ ہوگا اس کے اوپر۔ اگر آپ یہ لگاتے ہیں 2000 پر ڈے کا، تو آپ اس میں 1000 روپے کی میڈیسن بھی ڈال لیں، جو کہ آپ کی منتھلی ریکوائرمنٹ میں آئے گی۔ یعنی آپ پورے منتھ میں کسی ایک آدھ بکری کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں میڈیسن کا خرچہ بھی ملا لیں۔ اگر 2000 پر ہیڈ لگائیں، پر ڈے کا لگائیں، تو یہ منتھ کا بنے گا 60,000 روپیہ۔ 60,000 روپیہ آپ کو منتھلی انویسٹ کرنا پڑے گا ان بکریوں کے اوپر، جو 12.5 لاکھ میں آپ 50 بکریاں لے کے آئیں گے۔ اور اس میں جو ہے آپ کا منتھلی 60,000 ہو گیا، ساتھ میں آپ 5,000 کی میڈیسن کر لیں کہ سارے جانوروں کے اوپر ایوریج جو ہے منتھ کا میڈیسن کا خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے ویسے زیادہ آپ کو بتا دیا، اتنا ہوتا نہیں ہے، آپ کو منتھ میں 1 2 3 بکریوں کی ضرورت پڑے گی۔ کبھی کسی کو نزلہ زکام بخار کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کی دوائی لیں گے، لیکن پھر بھی میں نے 50 بکریوں کا 5,000 روپے اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ آپ کو کتنا خرچہ ہوگا۔ سر اگر آپ 65,000 روپے پر منتھ کا ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں تو یہ ایک سال میں یعنی 12 ماہ میں یہ آپ کا ٹوٹل خرچہ آئے گا 7,80,000 روپے۔ 7,80,000 آپ اس کو جو ہے نا اوپر سے 20,000 اس میں اور ڈال دیں، آپ کا 8 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا۔ 8 لاکھ روپیہ آپ جو ہے منتھلی ان کے اوپر لگائیں گے، سال کا آپ کا خرچہ ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا دوستو ہمارا اسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہماری اینولی سالانہ بیسس پہ ہمیں پڑے گی کہ ہمیں ان کا خوراک کا، بیماریوں کا، میڈیسن کا کتنا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ جو ہم نے بیسک انویسٹمنٹ کی تھی وہ تھی 12.5 لاکھ روپے کی، 50 بکریوں کی قیمت، 8 لاکھ ہو گیا ان کا خرچہ، تو یہ 20,50,000 یعنی کہ 20.5 لاکھ روپے میں ہمیں یہ جانور ایک سال میں پڑیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں ان کی بریڈنگ کی طرف کہ جب یہ بچے دیں گے تو ان سے کتنا ریٹ ہوگا 6 مہینے میں اور پھر سال میں، پھر 1.5 سال میں، یہ تینوں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ پھر آپ آسانی سے کیلکولیٹ کر سکیں کہ کتنا پروفٹ ان 50 بکریوں پہ کمایا جا سکتا ہے۔ آپ جو بکریاں لے کے آئیں گے 20 سے 25,000 والی، 30,000 تک کی ایوریج، تو اس میں جو ہے آپ کو کنفرم جو بڑی بکریاں ہوں گی، کنفرم 100% تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے 100% ہی 2 بچے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات 2 والی 1 بھی دے دیتی ہے، 2 جس نے ہم سوچتے ہیں تو 3 بھی دے دیتی ہے، تو آپ نے ایوریج اس کا لگانا ہے 2، تو 2۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان جو 6 مہینوں میں جو ہمارے پاس پیداوار بڑھی ہے، 75 بچے ہمارے پاس آئے ہیں 100 میں سے، آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا، لگے رہیں، بکریاں ان کو دودھ پلائیں، وہ تھوڑے گروتھ ہونا شروع ہو، اتنے میں ہی۔ ویسے تو بکری جب بچے دیتی ہے اس کے 5-10 دن میں بھی لگ جاتی ہے اکثر، ورنہ 40 دن کے بعد اس نے 100% لگ جانا ہوتا ہے۔ اب اس میں پھر 100% میں پھر اس بات کی، اپنی بات کی نفی کروں گا، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ لگ جائے، وہ تھوڑا ٹائم بھی لے سکتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے بھی لے سکتی ہے۔ ایوریج اگر آپ لگائیں تو 14 ماہ، یعنی کہ 14 ماہ میں بکری
2 बार सुआ दे देती है, बच्चे दे देती है। तो आपका जो दूसरा सुआ है वो दोनों बकरियां जो 50 के 50 आपकी बकरियां वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और जब 1 साल पूरा होगा तो ये 100 बच्चे दोबारा दे चुकी होंगी। 50 बकरियां 100 बच्चे दोबारा दे चुकी होंगी। 100 में से फिर आप 75 बच्चे बचा लें के टोटल हमारे पास 100 में से डेथ रेट निकाल के और कोई बकरी 1 बच्चा देती है वो निकाल के आपके पास बाकी जो बचेंगे वो फिर 75 होंगे। 75 पहले सूए पे, 75 दूसरे सूए पे, टोटल ये तादाद होगी आपके पास 150 की। अब इन 150 में जब दूसरा सूआ होगा तो जो पहले सूए पे बच्चे पैदा हुए थे वो 6 महीने के हो चुके होंगे, ऊपर हो चुके होंगे 6 महीने के। तो इस टाइम सेल करने के काबिल होंगे, यानी आप उनको मार्केट में बेच भी सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप उनका इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, आप उनको खिलाते पिलाते रहें। जो दूसरे सूए के बच्चे हैं वो भी उनका इंतज़ार करें कि 5 से 6 महीने के वो हो जाएं। जब वो 5 से 6 महीने के होते हैं तो 75 और 75 आपके पास टोटल बकरियों के बच्चों की तादाद हो गई 150। अब उन 150 बच्चों में क्योंकि ये नस्ल अच्छी होगी, ब्रीडर आपका जो है वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ब्रीडर, अगर इस तरह का ब्रीडर होता है आपके पास तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे, अच्छे बड़े बच्चे पैदा होंगे। तो इस तरह का ब्रीडर आपने रखना है। 60,000 में 55,000 में इस तरह का ब्रीडर मिल जाएगा आपको मंडी से प्योर। तो उन 150 में से आप ये समझ लें कि 100 है बकरा और 50 है बकरियां। अगर इस रेशो से तो 100 बकरा जब आप मार्केट में 6-6 महीने का बेचेंगे और इस तरह के वो बच्चे पैदा हुए मोस्टली, तो कहीं नहीं गया कि आपको मिनिमम रेट उसका 20,000 रुपये ना मिले। ये मैंने बहुत कम बताया क्योंकि मैं अब प्रैक्टिकली जब परचेजिंग करने जाता हूँ तो सर 6 माह का 4 महीने का बच्चा भी 20,000 में नहीं देते हैं इस तरह का जो हो प्योर। अब इन 100 बकरों को जो 6 महीने के हैं और जो पहली खेप में पैदा हुए थे पहले सूए पे, वो तो अब उससे भी ज़्यादा बड़े हो चुके होंगे, यानी कि 1 साल के हो चुके होंगे। तो अब एवरेज कॉस्ट जो है इसकी आप लगा लें 30,000 रुपये, यानी कि आप बल्क में बेचते हैं तो 30,000 के हिसाब से बिलफर्ज आपका बिकता है। तो ये सर 30 लाख रुपए आते हैं आपके पास। 30 लाख रुपए पहले 1.5 साल में, जब पहली बार आप बेचेंगे 1.5 साल में आपको 30 लाख रुपए की इनकम होगी सिर्फ उन 100 बकरों को बेचने से। और जो है जो बकरियां हैं आपके पास वो बच चुकी होंगी, उन बकरियों की आप टोटल तादाद आपके पास 100 बकरियां होंगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाएँ, जो पहले सूए पे बच्चे पैदा हुए बकरियां थी जो फीमेल, वो अब अगर साल हो चुका है तो वो तो बड़ी जवान हो गई, दोधी हो गई होंगी, तो वो भी बच्चे देना स्टार्ट कर देगी। तो इस हिसाब से आपकी तादाद बढ़ती जाएगी और ये मुनाफा लाखों में होता हुआ करोड़ों में चला जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन हुई या आप बड़ा इंतज़ाम मैनेज कर सके तो इंशाल्लाह आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे इस बकरों के कारोबार में। तो ये थी आज की वीडियो। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।